बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। और वो कामयाबी ये है कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 जो है वो उसको बनाना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर बाकायदा जो है काम शुरू कर दिया है और आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 जो है वो मार्केट में आ चुका होगा। ये जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 जो बनाया जा रहा है, इसको जो है 4.5 जनरेशन जो है वो जहाज को कहा जा रहा है। और 5th जनरेशन जो तैयारे हैं उनके जो है करीब तरीन इन तैयारों को जो है वो समझा जा रहा है। आपको याद होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने जो एक बड़ी जो डील की थी राफेल तैयारों की 2019 के जो वाकयात थे उनके बाद, और उन वाकयात के बाद हमने देखा था कि जब अभी नजर का तैयारा गिरा था, भारत को जो है वो दुनिया के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो उस वक्त उनके पास जो उनके तीजा जहाज थे, उनके पास मराज भी थे, दीगर उनके पास जंगी जहाज उनके उस वक्त मैदान में थे, उसके बावजूद उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। तो उसके बाद जो है वो फ्रांस के साथ राफेल तैयारों की जो डील थी, इसको जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया गया था और ये ऐलान किया गया था और पूरे भारत में ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि राफेल तैयारे जो हैं वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत जो है, पाकिस्तान जो है, भारत ने ये नैरेटिव बनाया था। नरेंद्र मोदी और उनके जो हवारी हैं उन्होंने ये नैरेटिव बनाया था कि राफेल तैयारे जो है वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर और दीगर जो तैयारे पाकिस्तान के उनका तोड़ हमारे पास आ गया है। तो उसके बाद हमने देखा था कि भारत की जो अपोजिशन थी, जो बड़ी बड़ी जमातें थी, जितने भी उनके जो तजिया नगार थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस बयान और इस सोच के ऊपर काफ़ी तनकीद की थी। और उन्होंने जो है वो फ्रांस के साथ ये जो एक अरबों डॉलर की जो डील जो हुई थी जो है भारत की, इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की थी। और उन्होंने कहा था कि महज आप पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने के लिए और पाकिस्तान के किसी एक जहाज JF-17 थंडर को टारगेट करने के लिए अगर आपने अरबों रुपए अगर भारत की अगर आपने ज़ाया कर दी हैं, तो ये डील जो है वो भारत की आवाम के हक में नहीं है, ये भारत के जो है वो वसी तर मफाद में बिल्कुल भी डील नहीं है। तो बहरहाल ये भारतीय अपोजिशन और उनकी जो जितने भी तजिया नगार थे, जितने भी उनके जो पॉलिसी मेकर्स जो ये बयान दे रहे थे, उनकी बात में बिल्कुल वजन था कि भारत ने अपने ही मुल्क में जो 5th जनरेशन के हामिल तैयारे बनाने के बजाय भारत ने फ्रांस से ये तैयारे खरीद लिए। और फ्रांस ने जब भारत की तैयारे दिए तो कहने को तो ये 5th जनरेशन तैयारे थे, लेकिन असल में ये जो है वो 5th जनरेशन नहीं थे, ये 4.3 जनरेशन ये जहाज थे, ये 5th जनरेशन से कम जहाज थे। और अब जो पाकिस्तान जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 जो बनाने जा रहा है, ये जहाज जो है वो राफेल तैयारों से जो है वो बिल्कुल इनके मुकाबले के जहाज होंगे और इनसे जो एफिशिएंसी की लिहाज से इनसे बेहतर जो है परफॉर्म करेंगे। क्योंकि जब जहाज़ों की जब एफिशिएंसी की बात आती है तो उसमें बहुत सारी जो एलिमेंट्स है वो सामने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सामने आती हैं, और उनमें सबसे जो सरफरस्त चीज़ होती है वो जहाज़ का वेट होता है। जितने लेस वेट जो हवाई जहाज होते हैं वो इतना ज़्यादा हवा के अंदर परफॉर्म करते हैं, और जितने हैवी वेट होते हैं, और राफेल तैयारे जो हैं वो हैवी वेट है इन तैयारों की निस्बत, और इसीलिए उनको जो है वो ये सबसे बड़ा जो उनका ड्रॉबैक है। और भारत ने जो है वो जो राफेल तैयारे इस्तेमाल किए हैं, अभी तक भारत उनको इस्तेमाल भी नहीं कर सका किसी मैदान में। और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को जो है वो न सिर्फ जो है वो 27 फरवरी 2019 को इस्तेमाल भी किया था, बल्कि उसके अलावा भी ये जहाज जो है वो दुनिया के कई ममालिक जो है वो इस वक्त उनके इस्तेमाल में है। अब पाकिस्तान जो है वो JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 था, जो लेटेस्ट ब्लॉक था पाकिस्तान का, उसके कई दर्जनों जहाज जो है पाकिस्तान बना चुका था। और बनाने के बाद जो है वो दुनिया के चंद ममालिक को ये जहाज जो है पाकिस्तान फरोख्त कर चुका है। और इस वक्त दुनिया के जिन ममालिक में और ख़ास करके मुस्लिम ममालिक में ये जहाज जो इस वक्त वहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान से खरीदे हैं, उनमें जो है वो सरफरस्त जो मालिक हैं, उनमें अज़रबैजान भी है, उनमें अर्जेंटीना भी है, नाइजीरिया भी है, म्यांमार भी है, जहाँ पर ये जहाज जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ख्याल ये किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले जो चंद महीने हैं या एक साल के अंदर अंदर जो है वो बांग्लादेश भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान से जहाज खरीदने में, उसके अलावा ईरान भी इंटरेस्टेड है, इराक भी इंटरेस्टेड है, और भी बहुत सारे मालिक जो है वो पाइपलाइन में हैं जो कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे जो वो खरीदना चाह रहे हैं। क्योंकि इन तैयारों की जो एफिशिएंसी है वो 5th जनरेशन के हामिल जो बड़े बड़े ममालिक के जो फ़ज़ाई जो तैयारे हैं उनके मुकाबले में बड़ी बेहतर और एफिशिएंट का जो की परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ा जो इनका जो पॉजिटिव जो चीज़ है वो ये है कि ये तैयारे जो है जंगी मैदान में पाकिस्तान ने इस्तेमाल भी किए हुए हैं। बहरहाल सऊदी अरब भी जो है पाकिस्तान से ये जहाज JF-17 थंडर जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद नजर आ रहा है।
اب ذرا دوبارہ اپنی اسی پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں کہ پاکستان جو JF-17 تھنڈر کا بلاک 4 تیار کرنے جا رہا ہے، یہ جو طیارے جو ہیں یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس طیارے ہوں گے، اور ان طیاروں کی جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے اندر جو استعمال کی جائے گی، اس سے پہلے جو امریکہ کے، فرانس کے، رشیا کے، چائنا کے جو طیارے جن میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی تھی، اور بھی مالی کی جو طیارے ان میں استعمال کی جا رہی تھی، تو پاکستان بھی اب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور جو جہاز ہے وہ بنانا شروع کر دیے ہیں۔ اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا استعمال اس لیے امپارٹنٹ ہے جنگی میدان میں، اور خاص کر کے فضائی جو بیٹل ہوتی ہے اس میں، کہ جو بھی آپ کے رڈار پہ جو جہاز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے تو آپ کو وہ جہاز نظر نہیں آتے۔ رڈار ان کو ان کی جہازوں کی اپنے مخالف جہاز کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو پک نہیں کر پاتا، اور اس طرح جو ہے وہ آپ نے اگر اپنے دشمن پہ اٹیک کرنا ہے اور آپ کے پاس اگر اسٹیلتھ طیارے ہیں تو آپ ایزیلی اپنے ٹارگٹ کو لاک کر سکتے ہیں، آپ ایزیلی اپنے ٹارگٹ کو سٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے دشمن ملک کے اوپر آپ اٹیک بھی کر سکتے ہیں، ان کے جہازوں کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان استعمال کرنے جا رہا ہے، ایک انتہائی اہمیت کی حامل ٹیکنالوجی ہے، اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان یہ جو ٹیکنالوجی استعمال کرنے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کا جو ہے پازیٹیو جو ہے وہ چیز اس کے اندر استعمال کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ BVR سسٹم جو ہے بیونڈ ویژول رینج جو ہے وہ یہ بھی سسٹم اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے وہ تقریباً 280 کلومیٹر تک جو ہے وہ JF-17 تھنڈر بلاک 4 کا جو یہ طیارہ ہوگا وہ اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ لاک کر سکے گا، اس کے اوپر اٹیک کر سکے گا اور اس کو نشانہ بنا سکے گا۔ اور یہ جو BVR سسٹم اس کے اندر انسٹال کیا جا رہا ہے، جو اس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے وہ اس طیارے کو مزید جو ہے وہ دیگر طیاروں کی نسبت جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ ایک بڑا اور اچھا اور ایفیشینٹ طیارہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی جو ڈیزائننگ ہے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ کام ہو چکا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی فائنلائز ہو چکی ہیں، اور آگے جو اس کے اوپر پراپر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس طیارے کو بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کی جو شیپ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک کسی بھی میدان میں جو ہے وہ فضائی میدان میں کسی بھی جہاز کی پرفارمنس کے حوالے سے اس کی باڈی کا سٹرکچر جو تھا وہ بڑا میٹر کرتا ہے وہ بھی۔ اور اس کے علاوہ لیس ویٹ یہ طیارے جو ہے بنائے جا رہے ہیں جو کہ جنگی میدان میں بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے، اور کسی بھی دشمن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کے وہ ایزیلی ٹارگٹ کرنے کے بعد وہاں سے جو ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے بعد وہاں سے واپس بھی آ سکیں گے۔ تو بہرحال جی یہ پاکستان کے لحاظ سے ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور یہ خبر اس لیے بھی عام ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہمارے ملک کا شمار ہونے لگا ہے کہ جو کہ اپنی مدد آپ جو ہے وہ طیارے بنا رہا ہے۔ اور اب دیکھا جائے تو پاکستان کو جو امریکہ نے جو طیارے دیے تھے F-16، تو ان طیاروں کے مقابلے میں بھی JF-17 تھنڈر کا جو بلاک 4 ہوگا یہ جو ہے وہ بڑا کارآمد ہوگا، ان کے مقابلے کا جہاز ہوگا، اور ان جہازوں جو کہ F-16 پاکستان استعمال بھی کر رہا ہے ان کے مقابلے میں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر پرفارمنس ہوگی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جب کسی بھی ملک کو جب جہاز فراہم کرتا ہے، جب بیچتا ہے اربوں ڈالر کے عوض، تو اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس جہاز کے حوالے سے کچھ پابندیاں نکالی جاتی ہیں۔ اور پاکستان نے جب یہ جہاز خریدے تھے تو پاکستان کے اوپر جو پابندی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پڑوسی ملک بھارت کے خلاف یہ طیارے استعمال نہیں کر سکتا، اور جو ہے وہ کہیں بھی ان طیاروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت، پاکستان کا ازلی دشمن بھارت، اگر اس کے خلاف اگر یہ طیارے استعمال اگر نہ کیے جا سکیں تو میرے خیال میں ان طیاروں کو کسی اور جگہ استعمال کرنے کا کوئی جو ہے مقصد یا کوئی صورتحال ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ یقیناً یہ طیارے انہی ممالک میں استعمال کیے جائیں گے، وہاں پر استعمال ہوں گے کہ جن ممالک کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی اس سے پہلے بیٹلز ہو رہی ہوں، یا ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، یا حالات ناسازگار ہوں۔ تو بہرحال پاکستان کے اوپر یہ سینکشنز تھی، پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یہ لمیٹیشنز تھی کہ پاکستان بھارت کے خلاف ان طیاروں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 27 فروری 2019 کو جب پاکستان نے بھارت کے طیاروں کو تباہ کیا تھا تو اس کے بعد ایک بھارتی میڈیا کی جانب سے اور بھارتی جو پالیسی میکرز تھے، جو تھنک ٹینک تھے، ان کی جانب سے یہ بار بار خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان نے جو ہے وہ JF-17 تھنڈر کے بجائے F-16 طیاروں کو استعمال کیا ہے۔
بھارتی طیاروں کو گرانے کے لیے اور ابی ندن کے طیارے کو گرانے کے لیے. تو بہرحال اس کے بعد پھر امریکہ نے باقاعدہ پاکستان سے اس کے بارے میں معلومات دی تھی, انہوں نے طیارے چیک کیے تھے, اور اس کے بعد یہ بھارت کا جو ایک فالس جو ایک پروپیگنڈا تھا, ایک جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا, اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے بے نقاب کیا تھا, اور انہوں نے واضح کیا تھا کہ بھارت کے خلاف پاکستان نے F-16 طیاروں کو استعمال نہیں کیا. اس کے بعد یہ جو F-16 طیارے تھے یہ عراق کے پاس بھی ہیں, اور عراق نے جب یہ طیارے جب خریدے تھے امریکہ سے, تو امریکہ نے ان کے اوپر سینکشنز لگا دی تھی, ان کے اوپر پابندیاں لگا دی تھی کہ وہ روس کے خلاف اسرائیل کے خلاف یہ طیارے استعمال نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اب عراق جو ہے وہ F-16 جو طیارے ہیں وہ سب جان چھڑانے کے چکر میں ہے, اور جان چھڑا کر جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ کو اگلے آنے والے ویلاگ میں اس کی تفصیلی بتائیں گے کہ جو عراق جو ہے وہ پاکستان سے کون سی ڈیل کرنے جا رہا ہے, کس قسم کی ڈیل کرنے جا رہا ہے, اور اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا, عراق کو کتنا فائدہ ہوگا, اور وہ پوری مسلم دنیا کے جتنے بھی یہ جو ممالک ہیں جو اس طرف جا رہے ہیں, یہ جہاز خریدنے جا رہے ہیں, ان کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا. تو بہرحال یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر کا بلاک 4 جو بنانے کا جو عمل ہے یہ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اس سے نہ صرف پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے ڈیفنس کے جو ہے وہ حوالے سے وہ بھی بڑھے گی, اور دنیا کے جو باقی ممالک ہیں جو کہ مسلم ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے ان جہازوں کو پرچیز کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک جن میں امریکہ, رشیا, اسرائیل, اس کے علاوہ جرمنی, اس کے علاوہ روس, چائنا, جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کا ایک اپر ہینڈ ہمیشہ رہتا ہے پوری دنیا کے اوپر, ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ایک پاکستان کی جانب سے ایک تھریٹ ہے کہ پاکستان کے یہ جو فضائی طیارے جو ہیں وہ اس مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں جو مارکیٹ انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی. اور پاکستان کے یہ جو طیارے ہیں یہ دنیا میں ان کا جو ہے وہ نہ صرف ان کی ایک ویلیو ہمیں نظر آ رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ طیارے جو ہے مختلف ممالک ان کو اب استعمال کرنے کے خواہشمند بھی ہیں. تو بہرحال پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر تھی, اور آئندہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ مزید پاکستان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا کچھ کرنے جا رہا ہے, اور اس کے پاکستان کو کتنے فوائد ہوں گے, اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ مضبوط ہوگا.